मुख्तलिफ قید आ میں रहा ہے جی ہاں بولیں جی وہ میں نے سنا تھا نا علماء کی تفسیر، تو انہوں نے کہا کہ اسی کی وجہ سے وہ مزید سال میں ان کو رہنا پڑا قید میں۔ جی میں نے جب یہ بات کہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کافی لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، عمومی یہ ہے، لیکن کئی وجوہ کی بنا پر اس کی تائید کرنا مشکل ہے اس نظریے کی۔ صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے دو آیتیں پہلے ہی آپ اگر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جس قسم کی توحید کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اس جی جی قسم کی حرکتیں ہم جیسے لوگ کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کو اپرچونٹی ملتی ہے اپنا کام کرانے کی تو ہم فوراً اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خود اس حد تک مضبوطی سے توحید پر قائم ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے امیدوار نہیں ہے تو وہ یہ حرکت کیسے کریں گے؟ اور صحیح دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ جب ان کو ایون قید خانے سے نجات کے لیے آرڈر بھی آ گیا تو انہوں نے اس بارے میں کوئی بے چینی نہیں دکھائی، انہوں نے پہلے اپنے کیریکٹر کو بالکل کلین کیا، سب سے پروف لیا، ثابت کرایا کہ اقرار کیا، کرایا کہ میرے کردار میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے تھے اس وقت بھی اپنی ایک لحاظ سے ان کی چوائس تھی، کیونکہ انہیں اپنے کردار پر حرف آتا ہوا نظر آ رہا تھا، اگر وہ آزاد رہتے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی اس چیز۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ نکلنے کی ان کو آزادی مل گئی تو بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے اس چیز کو کلیریفائی کرو سب سے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ کردار نظر آتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اس کے لیے ہم اس بات کے، اور یہ سب سے بڑی غلطی جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، یعنی کہ خود آئمہ کے حوالے سے بھی، کہ یعنی جیسے جب کبھی کبھی ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ آئمہ کو خالی رونے کے لیے رکھ لیا ہے اور ان کو آپ مصیبت زدہ بنا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو امامت کی کردار سے مطابقت نہیں رکھتی یہ بات۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو وہی سادہ لو افراد ہیں پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ایک بات ہے کہ بہت سارا اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈسکس ہونے کے لائق ہیں، جو ریوائز کیے جانے کے لائق ہیں، لیکن بس وہ چلے جا رہا ہے ایک مسئلہ۔ جی سر۔ تو آپ نے کس عالم کا پڑھا کہ یہ بات ہے؟ میں نے مولانا کاظم کی میں سن رہی تھی، عبودیت پہ ان کے لیکچرز ہیں، اس میں انہوں ہم، نے بتایا تھا یہ۔ اچھا کاظم رضا مولانا ہے، ان کو زیادہ سنتی ہوں میں۔ اچھا، بہرحال یعنی کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان وجوہات کی بنا پر، کیونکہ جو معصوم کا کردار ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پر جیسے ہم ائمہ کے حوالے سے بھی جب دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں جہاں ہم وہ بیان ہی نہیں کرتے نا جو کتابوں میں لکھی ہوئی جی جی ہیں، ورنہ وہاں بھی اس قسم کی مسائل تو موجود ہیں۔ جی سر۔ یعنی جیسے امام صادق علیہ السلام کے جملے ہیں اور اس میں کہ منصور سے بات ہو رہی ہے تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں ان کو، اور وہ سب چیزیں لکھی ہوئی کتابوں میں، جی تو سر۔ کیسے 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 ریکنسائل کریں گے ان باتوں کو؟ مطلب تحقیقی وہ نہیں ہے نا ہمارے یہاں ایک، بہرحال تو جو بھی چیز ہے، یعنی مجھے یہ بات اس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ظاہر ہے کہ آپ خود بھی تحقیق کریں اور دیکھیں اور ایک نتیجے تک یہ پہنچیں۔ زیادہ صحیح لگ رہا ہے نا کہ ظاہر ہے وہ ایک نبی ہے تو وہ ظلم کے خلاف انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں کیونکہ کردار کی میچنگ ہونی چاہیے نا، احتجاج بھی تو یعنی کرنا ہے نا۔ ہاں یعنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک انسان ایک مرحلے میں اتنا عالی ہو اور دوسرے مرحلے میں ایک دم عامی ہو جائے، یہ تو ایسا چیز نہیں ہوتی نا۔ صحیح۔ یہی تو میں وہ بات بھی کہتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس اعلیٰ کردار کے حامل ہیں تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت اتنے لو لیول پہ کیسے آ سکتے ہیں ایک آدمی کے درجے کے برابر، کہ صحیح جہاں پر مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ ان کو اتنا وہ کر دیں، جھکا دیں کہ وہ کمر
پکڑ لیں اور ان کی بینائی زائل ہو جائے، اور یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دو میں سے ایک بات ہوگی نا، جی یا صحیح انسان اس معیار پر ہوتا ہے یا اس معیار پر ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت کیسے صحیح ہو جائیں گی؟ صحیح تو ہمارے یہاں ہر جگہ یہی مکسچر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک مجلس میں نے یہ لوگوں سے کہا، میں نے کہا کہ آپ جو ہیں ابھی امام حسین کے مصائب کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں تو آپ رو رہے ہوتے ہیں اتنے زور زور سے، اور 5 منٹ بعد جب آپ کے سامنے کھانا کھلتا ہے تو آپ ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ اور چائے لے کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ دونوں میں سے کون سی چیز آپ کے کردار سے مطابقت رکھتی ہے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ یہ ہیں یا وہ ہیں؟ صحیح بات بات والے ہیں۔ بات والے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یہ ہمارے یہاں ہر جگہ یہی ہے نا، کہ بھئی ایک بات کا فیصلہ کرو نا، کہ اس بات کو سمجھو کہ جو کردار ہوتا ہے وہ کردار ہر جگہ پر اپنا رنگ، اپنا اثر ایک ہی رکھتا ہے۔ اس طرح دکھاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر جو ہیں آپ ایسے ہیں، ایک جگہ پر آپ ارے ایسے ہیں۔ رونے کے لیے بھی تو یہ کہتے ہیں نا، شکل بنا لی تو بھی جنت، رونے کو تو اتنا بنایا ہوا ہے، وہ رونا ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور یہی جیسے شہید مطہری نے بھی اس پر تقاریر کی، علماء بھی ہمت ہی نہیں کر پاتے کیونکہ اتنا زیادہ عوامی بیکلیش ہے۔ اب آپ جیسے دیکھیں نا، آیت اللہ خامنئی نے قما پہ کیا تو انہی کے خلاف لگ گئے لوگ، انہی کے خلاف۔ تو اس لیے زیادہ تر مجتہدین تو بےچارے ہمت ہی نہیں کر پاتے، کچھ جو تھوڑے بہت ہمت دکھاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ چیزیں کافی ہیں ایسی انبیاء کے حوالے سے، اور کرسچینٹی میں تو بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر بائبل وغیرہ آپ دیکھیں تو اس میں تو انبیاء کے حوالے سے کافی گڑبڑ سڑبڑ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جی شاید اسی کا اثر مسلمانوں میں بھی آیا ہے، کہ جی جس کی وجہ سے یعنی اہل سنت کا تو ہے ہی ہے کہ رسول خدا کے بارے میں وہ کافی زیادہ غلطیوں اور اس چیزوں کے قائل ہیں۔ تو لیکن ہم لوگ جو کرتے ہیں، ہم نبیوں کو تو وہ سب باتیں کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس قسم کی چیزیں ہمیں ائمہ کے بارے میں ملتی ہیں تو ہم سب بول کر جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی بات ہی نہیں ہوتی کوئی۔ جی یہ صحیح ہے سر۔ اصل میں سر وہ جہاں مصائب آتے ہیں نا کربلا کے، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسانی جو انسان ہے، عام انسان ان حالات میں کیسے بہیو کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ مصائب کو اپنے اوپر بعض جگہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے جذبات ایسے ہوتے تو یہ کہا ہوگا یا ایسے کہا ہوگا یا ایسے کہا، سر، یہ تو ایک ایک عجیب کمر ٹوٹ بے گئی اور یہ حرکت ہے ہوگی۔ نا۔ آپ حالانکہ مجھے یہ بتائیں، یہ ساری کوئی بات بات ہے؟ کہنے کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روز عاشور جو نا ان کا چہرہ ایسا روشن تھا کہ حد نہیں۔ بہت کم لوگ یہ یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ میں یہ جو ہے نا بتاؤں دونوں میں یہ جو کنٹراسٹ بہت زیادہ آتا ہے، مطلب ہاں، بہت فضائل میں کم جب لوگ یہ جاتے ہیں تو بات کہتے ہیں۔ ہاں دوسری بات، زیادہ تر لوگ تو وہی رونے رلانے اور ہاں، ان رونے سب کی دھونے کے باتیں لیے کر رہے تھے۔ وہ والی بات وہی نا کہ آدمی کو جذبات میں لے آؤ ہوں تو آسان ہوتا ہے، جذبات کو دے دو، شاید یہی وجہ ہے، کیونکہ وہ ہاں ذات لیکن مقتل میں جو مصائب پڑے جاتے ہیں ہوں وہ ہوں جذبات زیادہ ہیں، شاید جی حقائق میں۔ جی اچھا، حضرت یوسف کے اس میں جو ہے نا غور بھی کریں، اگر ایک انسان کوئی بات اگر فرض کرو انہوں نے کی تھی، تو وہ انسان زیادہ حقدار تھا اس وقت یہ بات کرنے کا جب وہ بچہ تھا، یہ جب اس کو کنویں میں پھینک رہے تھے، اور یعنی کہ انسانی لحاظ سے دیکھا جائے بیچ رہے تھے، تو اس طرح کے انسیڈنٹ کو وہاں پیش آنا چاہیے تھا۔ اب تو وہ میچیور بھی ہو گئے، یعنی کہ چلو اور چیزیں چھوڑ دو، ایک انسان میچیور بھی ہو چکا ہے، حالات بھی جانتا ہے، اب وہ یہ بات تو شاید ویسے بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہراً اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ ایک عامیانہ پن پہ آپ کو لگتی ہیں، یعنی عام انسان کے حوالے سے جو چیزیں، لیکن پہلی بات تو یہی ہے کہ یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں بھی، اگر غلطی کے لحاظ سے بھی دیکھیں، تو وہ جو ایک بات آتی ہے نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، وہ والی بات، کہ یعنی جیسے قرآن کریم میں ہی ہے سورہ حاقہ کے اندر
کہ اگر رسول ہمارے نام سے کچھ باتیں خود بنا لیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے. اب یہ بہت سخت جملہ ہے نا جی، جی جی بہت سخت جملہ ہے. اور کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ خود رسول خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ جس کو خدا نے منتخب کیا ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کی ماموریت دے کر، وہ ماموریت اتنی زیادہ سخت ہے کہ وہ جو کچھ بھی ان کو ہدایت کی گئی ہے، جو ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس سے وہ بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یعنی اس سے ہم کو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ جو زیادہ اوپر ہوتا ہے. کہ اگر کوئی انسان ایک پہاڑی چوٹی کو سر کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانا اور اونچائیوں پر جانا بہت زیادہ رسکی اور ڈینجرس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو واکنگ آن دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی باتیں آپ اگر سوچیں تو اس تناظر پہ بھی سوچ سکتے ہیں، نہ کہ ان کو کھینچ کے اپنے اوپر لیول پہ لے آئیں کہ جی انہوں نے غلطی کر دی. نہیں، اگر یہ تنبیہ بھی ہو رہی ہے یا ایک سرزنش بھی ہو رہی ہے تو وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ تمہارا معیار جتنا بلند ہے، اس بلند معیار کا تقاضا یہ ہے کہ ایک قدم بھی کسی غلط سمت میں نہ اٹھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات اور وہ والی بات کہ جو ہم ان کو بالکل ایک نارمل انسان کے طریقے سے غلطی کرنے کے زمرے میں لے آتے ہیں، یہ دونوں ایکول ہیں یہ باتیں؟ نہیں، بہت ہم؟ فرق ہے. بہت بہت. زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. جس طریقے سے ایک ٹیچر ہوتا ہے، آپ دیکھیں ٹیچر ہے، فرسٹ آنے والے اسٹوڈنٹ کو نا، یہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس کو صحیح معنوں میں اس کا جو ہے نا وہ رگڑا لگا دیتے ہیں کہ اگر اس نے ذرا سی بھی غلطی کی. اور جو نیچے والے ہیں، ڈی ای گریڈ والے ہیں، وہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر ان کو خاص توجہ بھی نہیں کرتے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہوتا ہے. وہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال بھی دی تھی کسی آیت جی اللہ نے کہ وہ چشمہ ہے آپ کا اور یہ جی کپڑا ہے آپ کا اور وہ کارپیٹ ہے. تو کارپیٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، آخر میں ایک ساتھ ہی دھوئیں گے. کپڑے کو جو ہے وہ پھر مہینے ہفتے میں یا جو بھی دھو لیتے ہیں. لیکن اگر چشمے کے سامنے کوئی ایک میل ہے تو اس کو فوراً صاف کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بہت نزدیک ہے. تو وہی والی بات. ٹھیک ہے. یہ تو اگر ایون اب اس کو ہم غلطی کی طرف بھی لے جا رہے ہیں تو بھی آپ یہ سمجھیں، پھر اس معیار کو سمجھیں کہ غلطی یا لغزش کے خدا کی طرف سے اتنی سختی کیوں آتی ہے. جیسے حضرت یونس کے لیے، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی، لیکن خدا کی طرف سے ایک چیز کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ جس معیار پر تم ہو وہاں پر اتنی سی لغزش بھی قابل برداشت نہیں ہے، وہ بھی پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہم سمجھ نہیں دیا، انہوں نے غلطی کر دی اور ترک اولا ہو گیا، فلاں ہو گیا. بھائی آپ تو شاید سمجھ ہی نہیں سکتے، اس غلطی کو بھی نہیں سمجھ سکتے اگر ہوئی بھی ہے تو یہ جو ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے نا کہ جس میں ہمیں معصوم کے درجے اور رتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب ہم ان کے اعمال کے بارے میں کچھ فیصلے کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی چیز مطلب ایک رائے قائم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تو معصوم کے حوالے سے کچھ ہماری سمجھ ہی نہیں ہے نا کہ معصوم کیا ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کا خدائی معیار کیا چیز ہوتی ہے، ان کا تعلق بخدا کیا ہوتا ہے، اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. تو ہم معصوم کو کہاں پہ لے کر آتے ہیں؟ اپنے لیول پر، اور اس کے مطابق سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی غلطی اور صحت اور ان کا ثواب اور ساری چیزیں. یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. اس میں تو پھر یہی ہے. اور اس میں پھر ہوتا کیا ہے، یعنی کہ ہر ایک کے اندر جو ہے نا نعوذ باللہ وہ فیوریٹزم ہے کہ ہر ایک نے معصومین میں سے اپنے پسند کے لوگ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے لیے ساری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں.
اور باقی جو ہیں وہ ان کے لیے پھر وہ غلطیوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. یہی ہے تو مطلب دیٹ از کوائٹ پیتھیٹک قسم کی چیزیں. اچھا، اس پہ ایک چیز یہ ہے کہ ہماری ہدایت، جو کہ انبیاء جو ہیں ان کے واقعات اور وہ ہماری ہدایت کے لیے آتے ہیں، اگر ایک پازیٹیو پہلو نکالنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہائی لیول کی جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جس لیول پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ ایسے ایک ہائی پروفائل لیول پہ انسان کے ذریعے یہ ایونٹ کروا کے ہمیں یہ سکھایا جائے کہ جب دیکھو، یعنی کہ یہ لیول، میں اس لیول پہ بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، تو تم لوگ اس چیز کو بالکل بھی نہ کرو. یعنی ہماری ہدایت کے لیے اس یہ بھی ایک کو بات خدا سوچی جا سکتی ہے، ہاں، یعنی کہ اس طریقے سے بھی. لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا، اس بات میں جو تھوڑا اشکال آتا ہے نا، وہ اشکال آتا ہے جیسے امام خمینی وغیرہ نے اس چیز کو رد کیا ہے، اس نظریے کو، اس بنیاد پر کہ یعنی خدا کے پیغام میں اور معصوم کے کردار میں کوئی چیز فیبریکیٹڈ نہیں ہے. ہم، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بہت ساری fabricated جگہوں صحیح. فیبریکیٹڈ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ دعائے کمیل دیکھیں تو دعائے کمیل میں آپ کو لگے گا کہ یہ ایک ایسے بندے کی جو بہت گناہ گار مطلب ہے. دعا ہے جو بہت گناہ گار ہے، جس نے بہت معصیت کی ہے. تو اب یہاں پر لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ یعنی امام علی نے جو ہے نا یہ ساری باتیں ہمارے لیے کہیں، ہمیں سکھانے کے لیے اس طریقے سے بات کی. لیکن جیسے جو بزرگان ہیں کچھ، اور وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر عالم ایک جیسا نہیں ہے، اس میں بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایک کی رائے ایک جیسی نہیں ہے. تو یعنی یہ حضرات جو ہیں عرفا یہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ بلکہ جب معصوم بھی اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں تو ایسے ہی دیکھتے ہیں. ہاں، اچھا. غلطی وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم ان تمام لفظوں کے معنی کو اپنے لیول کے مطابق سمجھیں. غلطی یہاں پر ہوتی ہے. صحیح ہے؟ جیسے ہم قرآن میں بھی انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو بات بھی ہے، یعنی وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یا جو خدا ان سے جس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، تو وہاں پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں اور خدا ان کے اندر ان کے وجود میں سوائے پرفیکشن کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا، یا اس کے سوا اور کسی چیز کو بلڈ نہیں کرتا اور اس طرف لے کے نہیں جاتا. ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. ہم ان لفظوں کو پکڑ کے کہاں لے آتے ہیں؟ اپنے معیار پہ لے آتے ہیں، اور اس کو جیسے ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کی زندگیوں میں بھی اپلائی کرتے ہیں. غلطی یہاں پر ہوتی ہے. صحیح؟ تو بالکل صحیح. یہ ایک بالکل الگ طریقہ ہے، نقطہ نظر ہے چیزوں کو دیکھنے کا. اس میں عمومی. آپ نے، جی. جی سوری، آپ نے ایک اور چیز یہ بتائی تھی کہ جیسے استغفار، رسول ہوں خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہوں ہے وہ دن میں کئی دفعہ استغفار ہوں کرتے تھے. تو ہوں اس کی وجہ یہ شاید بتائی تھی کہ جب ہم اس عالم میں ہوں جو پست ترین ہمارا عالم ہے، ہوں یہاں پہ ہم جب لوگوں کے ساتھ ہوں کھلتے ملتے ہیں تو ہم تو بھلے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے اثرات کے زیر اثر کبھی کبھی اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ استغفار ہاں، دراصل، لیغان علی ہاں قلبی، کہ میرے قلب پر گرد سی آ جاتی ہے. ٹھیک. تو وہ گرد اسی چیز کی وجہ سے ہے نا، ہوں، لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے، لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے. تو وہ یہ ایک الگ معاملات ہے نا، یعنی کہ اس کو جو سمجھنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے ان کا بھی استغفار ہے، توبہ ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے جاہل بندے پر رحم کر دے، اور یہ سب ہے. لیکن وہ معاملات اور ہیں. خالی لفظوں سے تھوڑی سارے مسائل حل ہوتے ہیں. جیسے میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایون ہم اپنی لینگویج میں بھی جو ورڈز یوز کرتے ہیں تو مختلف قسم کے یا مختلف پیشوں یا شعبوں کے لوگ ایک ہی ورڈ سے الگ الگ مطلب لے رہے ہوتے ہیں.
یعنی جیسے اگر آپ کہتے ہیں اسپیس اینڈ ٹائم، اور ایک فزکس والا بندہ کہتا ہے اسپیس اینڈ ٹائم، اور ایک میتھمیٹکس والا بندہ کہتا ہے اسپیس اینڈ ٹائم، تینوں کے معنی میں فرق ہے، بہت تینوں کا فرق معنی میں فرق ہے۔ اگر آپ ایک چیز کے بارے میں کہتے ہیں ڈائمینشن، فزکس والا کہتا ہے، میتھمیٹکس والا کہتا ہے، ان تینوں کے نظر میں ڈائمینشن کا ورڈ ڈفرینٹ میننگ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مصیبت ہمارے یہاں جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہماری جو فکر ہے وہ علمی بنیادوں پر پروان ہی نہیں چڑھی نا، پرابلم یہاں پر ہے کہ یعنی کہ جو ایک پراپر لاجیکل تھنکنگ والی جو بات ہوتی ہے نا، یعنی جس پہ میں نے اس چیز پہ اب تو خیر وہ بہت ٹھنڈے ہو گئے، لیکن زیدی صاحب کو میں نے بہت غصہ ہوتے دیکھا اس چیز پر علی مرتضیٰ کہ زیدی صاحب. ہاں ہاں، اور ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ بھائی ان کو بدایت الحکمہ پڑھا دو کم از کم، کہ کم از کم لوگ صحیح طریقے سے سوچنے اور بات کرنے کے تو قابل ہو جائیں۔ یعنی یہ پرابلم کہ اتنا دین کی باتیں سننے کے باوجود یہ طریقہ نہیں پتا ہے کہ چیزوں پر کیسے غور کیا جاتا ہے، اس کے کیا بنیادی نکات ہوتے ہیں، اور آئیڈیاز کیسے بلڈ کیے جاتے ہیں، کنسپٹس کیسے ایوالو ہوتے ہیں، بالکل اس کی کوئی وہ نہیں، سب ایٹ رینڈم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر زیادہ غور کریں، زیادہ تر چیزیں ازمپشنز پر ہیں، سنی سنائی باتوں پر ہیں، مفروضات توہمات پہ چل رہی ہیں ساری چیزیں۔ یہی معاملات ہیں، یعنی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہیں، اور پھر جب وہ ہمارا دین والا سلسلہ آتا ہے تو وہ بھی یہی ہے، وہاں بھی وہی ساری چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جو بھی نظریہ ہو، مختصراً کہ جو بھی نظریہ ہو وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تمام باتیں ایک دوسرے کو اٹیسٹ کر رہی ہوں، ایک دوسرے کو کی تصدیق کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ ایک جگہ پر آپ آسمان پر ہیں تو دوسری جگہ پر اسی چیز کو لے کر آپ زمین پر ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کردار ایک وقت میں اتنا بلند ہے اور ایک وہی کردار دوسرے وقت میں بالکل عامیانہ سطح پہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح بات ہے. تو ہم جو ہے یہ بات شروع کرتے ہیں کہ میں یہاں تک آیا تھا آئی تھنک، جی شہزاد صاحب یہیں پر تھا نا 53 پہ، وما ابرئ آپ کی نفسی۔ شیئر نہیں ہوئی ہے. جی 53 سے تھوڑا سا آگے شاید سے آگے تھے ہم لوگ، جی 53 تک بالکل 53 پہ ہم کریں گے ذرا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ تو اس پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جی جو نفس امارہ کی جو بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اب دیکھیں یہاں بھی آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اب حضرت یوسف جو ایک بات کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، یعنی وہ بیچارے اپنے کو بہت گناہ گار سمجھ رہے ہیں۔ یہاں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں کہی جا سکتی؟ جی کہی جا سکتی ہے بالکل، یہ راستہ نکال سکتے ہیں بس. کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو بری، یعنی لیکن اب یہ وہ اعلیٰ معیار ہے کہ جو ہم کو بتا رہا ہے کہ جو حجت خدا ہوتے ہیں وہ سوائے خدا کی مدد اور خدا کی عنایت کے اپنے لیے کسی کریڈٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ ملائکہ کے بارے میں بھی جو قرآن نے آیتیں نقل کی اس میں بھی یہی اسی قسم کے جملے ہیں۔ تو جو معصوم مخلوق ہے وہ اپنے لیے کوئی کریڈٹ نہیں دیکھتی سوائے لطف اور عنایت اور مدد خدا کے، اور جو غیر معصوم ہے وہ اپنے لیے کریڈٹ ذرا سی، یعنی کہ ذرا سا اگر
2 کریں گے تو اس کو 200 بنائیں گے، اور پہلی فرصت میں خدا کو باہر نکالیں گے اور اپنے آپ کو وہاں پہ رکھیں گے. یہ غیر معصوم کا کام ہے. اور جو معصوم مخلوق ہے اس کا یہ کردار ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اس لیول پہ لے آئیے، انہیں معصوم کو غیر معصوم کے درجے پہ لے آئیں اور پھر اس جملے کو پڑھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ یعنی کہ جیسے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے، تو جی حضرت یوسف بھی وہی بات کر رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی یہ دو آپ کو نقطہ نظر کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اس میں غیر معصوم کا جو ایک کیس ہے، جی جیسے ابلیس کا جب وہ انسیڈنٹ ہوا تو اس نے بھی یہی پلٹ کے کہا کہ اللہ تو نے مجھے جو ہے نا وہ ہاں گمراہ یہ کر کہ دیا. جی اور جیسے ہم لوگ ہیں نا کہ ہمیں ذرا سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور ہم سارا کا سارا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ خدا کو نہیں دیتے، اپنے آپ کو دیتے ہیں. پازیٹیو میں اپنے آپ کو، نیگیٹو میں نیگیٹو میں شیطان کو. ہاں یہ صحیح ہے، یا کسی دوسرے بندے کو. ٹھیک. تو یہاں پر یعنی اس چیز کو، اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یعنی یہ بالکل دو ڈفرینٹ اسٹریمز آف تھاٹس ہیں. یہ دو بالکل علیحدہ مقامات ہیں فکر و نظر کے. صحیح ہے. اس کو خالی لفظ پکڑ کے ایک کو دوسرے سے مکس کریں گے، ہمیشہ بہت ہی برے اور غلط نتائج برآمد ہوں گے. تو وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس جو ہے امارتم بالسوء ہے. یعنی نفس کی ڈیفالٹ حالت کیا ہے؟ امارتم بالسوء ہے. اور وہ حالت کیوں ہے امارتم بالسوء؟ اس لیے کہ اپنی ڈیفالٹ کنڈیشن میں نفس اپنے کو بدن کی حیثیت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بدن جو ہے وہ اپنے تقاضے رکھتا ہے کہ جو ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں ٹورڈز شہوت اینڈ غضب. تو اس بنا پر یعنی اس کا جو مین ٹینڈنسی ہوتی ہے، اس کا جو رجحان ہوتا ہے وہ سو کی طرف ہوتا ہے، برائی کی طرف ہوتا ہے. یعنی شہوت و غضب جو ہے اگر اس کو عقل لگام نہ دے اور ان دونوں کو قابو نہ کرے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہوت اور غضب کی بنا پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ تمام حرام امور جو ہیں وہ سب شہوت اور غضب کے ہی حدوں سے باہر نکلنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. تو یہ بدن کی ٹینڈنسی ہے، جسمانی رجحان ہے، اور وہی چیز پھر اس نفس پہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے کہ جس کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، جس کا تزکیہ نہیں ہوا، اور نفس بھی اپنے آپ کو بدن کے طور پر ہی دیکھتا ہے اور بدن کے تقاضوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑتا ہے. تو اس لیے نفس کی جو ایک ڈیفالٹ حالت ہے، یعنی کہ جب انسان خلق ہوتا ہے ضعیف اور عجول کی حالت جو اس کی ہوتی ہے، جو قرآن کریم نے دوسری جگہوں پر بیان کی کہ خلق الانسان ضعیفا یا خلق الانسان من عجل. تو یہ وہی حالت ہے کہ جب وہ ابھی بدن کی قید خانے سے باہر نہیں نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حالت کب ختم ہوگی؟ الا ما رحم ربی، جب رب رحم کرے گا، رب کی رحمت بندے کا ہاتھ پکڑے گی، اس کا رب کا دست شفقت بندے کے سر اور قلب پہ آئے گا، تو پھر انسان اس حالت سے باہر نکلنا شروع ہوتا ہے اور اپنے تہذیب نفس اور تزکیے کے ذریعے سے پھر یعنی ملکوتی راہوں کا مسافر بن جاتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، اور بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے. اور غفور اور رحیم میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، معصیت کے رستوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو رب کی محبت اور مغفرت اور رحمت ہمیشہ اس کا استقبال کرنے اور اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لینے کے لیے آمادہ اور موجود ہوتی ہے. اور رب جو ہے وہ اس بارے میں یعنی غفور اور رحیم دونوں نارمل وہ نہیں ہے، بلکہ
مطلب صفت مشبہ یا شدت کا اظہار کر رہے ہیں. غفور یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. جی اچھا، اس میں ایک چیز آپ نے بتائی تھی کہ امارتن بالسوء جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، ڈیفالٹ حالت ہے انسان کے نفس کی، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی انسان کے اندر سے بھی ہدایت کبھی کبھی آ رہی ہوتی ہے. مگر آپ نے یہ چیز نہیں بتائی تھی بالکل. کہ جیسے حضرت یوسف والا واقعہ ہے، جب وہ زلیخا کے ساتھ وہاں پہ تھے اور دروازے بند تھے، تو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو شاید یہی آپ نے بتایا تھا یا سنا تھا کہ پھر ایسے موقع پہ نارملی جو ہے نا عام انسانوں کا ہاف جو مائنڈ ہے وہ تو ویسے ہی نہیں، شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. 66%. 66% جی میں نے بند ہو بتایا جاتا تھا ہے. کہ ہاں، دو تہائی عقل ضائع ہو جاتی ہے. ضائع ہو جاتی ہے. تو پھر اس وقت تو یہ جو ہے نا امارتن بالسوء یہ تو اس کو حاوی ہونا ہی ہونا ہے. اگر یہ تو عام انسان کی، لیکن یہاں سے بھی یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت یوسف اس سے بھی خدا کے ہی حصے نکلے ڈیفینیٹلی، لیکن وہاں سے بھی نکل کر آ گئے جب 40% ایک لحاظ سے اگر دیکھا ہاں جائے. کیونکہ برہان رب کو دیکھا ہوا تھا نا انہوں نے. وہ آیت بتا رہی ہے نا، لولا ان رأى برہان ربہ، اور پھر ان کی توصیف بھی تو کی ہے، انہ من عبادنا المخلصین. تو یہ تو بہت مطلب سپرلیٹو ہیں یہ ان کی تعریف و توصیف کے حوالے سے. جی تو غفور و رحیم یعنی خدا کی صفت غفور اور رحیم کی طرف رجوع کرنا انسان کے نفس کو امارتم بالسوء والی حالت سے باہر نکالتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں یہاں پر ایک بات جو بڑی اہم ہے، اور بلکہ میں آپ سے سوال کروں گا یہاں پہ کہ غفور اور رحیم کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا انسان کی بے عملی ہے؟ یعنی انسان عمل نہ کرے، کوشش نہ کرے، تگ و دو نہ کرے، اپنے ایمان اور معرفت میں اضافے کی محنت نہ کرے، عمل کو پاکیزہ بنانے کی کوشش نہ کرے، خالی غفور و رحیم کا ورد کرتا رہے، اس کا نفس نکل آئے گا امارتم بالسوء والی حالت سے باہر؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں، بالکل نہیں. ہم؟ لاجیکلی بالکل نہیں ایسا ہونا چاہیے. بے عملی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جی نہیں سر، کوشش بالکل بھی کریں. تو نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کوشش تو مطلب کرنی کیا پڑے ہے؟ گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہے آپ اسماء حسنہ الہیہ کو ورد کریں یا ان ہستیوں کا نام لیں کہ جو اسم خدا کی تجلی ہیں، یہ ان میں سے کوئی چیز بھی میری اور آپ کی ذاتی ذمہ داری کو ریپلیس نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو بات ٹھیک واضح ہے ہو یہ. گئی؟ جی جی ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ جی ایگری ہے، مگر یہاں پہ کرنے والا کام جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً کہ کرنے یہاں پہ کرنے والا کام انہی کی اتباع، اطاعت پیغمبر اور معصوم. اور اچھا، کیا؟ ایک اور چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے ہم تنسوئے بعض دفعہ دل چاہتا ہے کسی کی رشوت لے لے اور اس کو ہم، ضرورت بھی بہت ہے، کوئی ایسا کام کر لے جو ہم، غلط ہے اور اس کو نہیں کرنا ہم، چاہیے. ٹھیک ہے، ہم، اب وہ یہاں پہ غفور الرحیم جو ہے خدا کے، وہ اس اسم کی طرف توجہ کرتا ہے کہ فرض کرے کہ میں اس وقت جھوٹ بولوں، رشوت لوں، فلانا کام کروں نہ کروں، کیونکہ اس کو اس کا نفس ہی کہہ رہا ہے کرو، تم بچ نہیں پاؤ گے ورنہ. تو اب وہ یہاں پہ غفور الرحیم سے کیسے، غفور الرحیم کی کون سی صفت کو انالائز کر کے اپنے لیے جو ہے وہ اس وقت سیٹسفائی کرے کہ نہ کرو؟ غفور و رحیم کا مطلب جو ہے نا وہ انسان کو اس وقت ہے کہ جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے. ٹھیک ہے، ظاہراً یہ کہ جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو اسے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی مجھے اٹھائے اور بچائے اور لے جائے اور میرے مسائل کو حل کرے. اب آپ کے سوال پر میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ وہ شخص جو اس ایسی سچویشن میں آ گیا ہے، کیا وہ پہلے سے اس بات کو ایکسپیرینس کر چکا ہے کہ نیچے گرنا اور ٹھوکر لگنا اور معصیت کے رستوں پر جانا کتنا تکلیف دہ اور خطرناک ہوتا ہے؟
اور کیا وہ خدا کے اسماء غفور و رحیم سے پہلے استفادہ کر چکا ہے یا اس نے بالکل بھی نہیں کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ کر چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو تو وہ ایکسپیرینس اس کا جو ہے نا وہ ایکسپیرینس اس کو یہ بات بتائے گا کہ جب بھی میں کسی غلط راہ پہ جاتا ہوں تو یہ غلط راہ میرے اندر ایک خرابی اور اذیت ایجاد کرتی ہے. ٹھیک ہے، غفور و رحیم سے فائدہ اٹھانے کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو گناہ کی تکلیف ہی نہیں ہوگی. یعنی جیسے اگر آپ کسی ڈاکٹر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے جو مجھے بچا لے گا، تو کیا اس ڈاکٹر کے شوق میں آپ ہر وقت خراب غذا اور کھانے کھا کے بیمار پڑتے رہیں گے کیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی بیماری سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر بہترین دوا یا ڈاکٹر موجود ہے تو چلو بیمار پڑنے کا لائسنس مل گیا مجھے. کوئی بھی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا. یہی تو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہم نے کہاں کہاں پہ دھوکے کھائے ہوئے ہیں نا، کہ اس قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جی بس یہ ایسے کر لو یا فلاں بچا لیں گے یا وہ، تو چاہے یہ اسماء حسنہ الہیہ ہوں یا وہ ہستیاں ہوں کہ جو تجلیات اسم الہی ہیں یعنی نبی اور امام ہیں، لیکن ان کی موجودگی سے یہ بات تھوڑی ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان ایک غلط کام کرے گا تو اس کو چوٹ نہیں لگے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو اذیت نہیں ہوگی، گناہ اس کو پریشانی اور مصیبت میں نہیں ڈالیں گے. بات ریکوری کی ہو رہی ہے ان کے ذریعے سے، نہ کہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ گناہ کا اثر ہی نہیں ہوگا. یا ٹھیک ہے. اگر تم نالائق بنے رہو گے تو اس کی مصیبت ہی تمہارے اوپر نہیں آئے گی، جو کہ قانون خدا کے مطابق ہے. صحیح ہے. یعنی اچھا جب آپ شفاعت کی بات کرتے ہیں تو شفاعت ایک گڑھے سے نکالنے کا نام ہے نا. جی جی شفاعت اس کا نام تھوڑی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ایک گناہ اور پریشانی کی مصیبت ہی نہ لگے، وہی نہ ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں نا یہ ہم نہیں سوچتے اس کو کہ یہ خطرناک معاملات ہیں، کہ یعنی گناہ ہر اعتبار سے خطرناک ہے. اگر ہم اپنے آپ پر مطلب ترس کھاتے ہیں، اپنے آپ کی فلاح کو عزیز رکھتے ہیں، تو گناہ والا معاملہ جو ہے نا حرام کا، وہ ہر اعتبار سے مصیبت آور ہے. چاہے بندہ بچے یا نہ بچے وہ ایک الگ بات ہے. ان ربی غفور الرحیم. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسماء غفور الرحیم ہیں یہ بنیادی اور کی رول پلے کرتے ہیں نفس کو امارتم بالسوء والی حالت سے باہر لانے کے لیے. اور کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی معیار کا ہو، بغیر رحمت خدا کے اپنے نفس کو اس بری نہیں قرار دے سکتا کہ جناب میں گناہوں سے پاک ہوں یا میں تو غلطی کروں گا ہی نہیں. یہ سب کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. اور جو بھی اس مقام پر ہے وہ رحمت رب کی بنا پر ہے. ٹھیک، یہ والی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی کلیئر ہو گئی یہ بات؟ میں جی سر، جی سر. جی. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. اور پھر ملک نے یعنی بادشاہ نے کہا ائتونی، اس کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، کہ میں اس کو اپنے نفس کے لیے خالص کرنا پسند کروں گا. یعنی کہ میں ان کو اپنے بہت ہی مقربین میں سے، انر کاؤنسل میں سے بہت قابل اعتماد اور لائق اعتماد لوگوں میں قرار دوں گا، بہت اہم کام ان کے ذمہ لگاؤں گا. فلما کلمہ، اور جب انہوں نے گئے اور کلام کیا اور بات کی، حضرت یوسف نکلے اور بادشاہ سے. اور یہی جو چیز تھی جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ تیسری دلیل ہے کہ وہاں پر اس بندے کا جو بھول جانا تھا وہ حضرت یوسف کے فائدے کے لیے تھا. پنشمنٹ کا ہے اس یہاں پہ. صحیح ہے، یہ بات نظر آ رہی ہے نا؟ یاد ہے جو میں نے کہی تھی پہلے؟ جی آپ لوگوں کو یاد ہے؟
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، تو اگر اس وقت حضرت یوسف آزاد ہو جاتے تو ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا تھا، اور وہ زیادہ مشکل میں ہی پڑتے اس وقت آزاد ہو کے، کہ وہ دوبارہ اسی ٹریپ میں پھنس جاتے جس سے بچنے کے لیے انہوں نے قید خانے کو پریفر کیا تھا۔ لیکن جب یہ ایک ٹائمنگ کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ بادشاہ کا خواب آیا، اور خواب آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی سیکیور پوزیشن میں آ گئے، اور ان کے تمام وہ جو مسائل، مطلب اس نے ایک لیپ فارورڈ لی کہ وہ قید خانے سے نکل کے ڈائریکٹ کہاں پہنچے؟ بادشاہ کے مقربین میں۔ تو یہ پنشمنٹ ہے، بتائیے، یہ نہیں آپ یہ کو تو پنشمنٹ لگ رہی ہے؟ نہیں سر. صحیح بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ خدا کی جو ٹائمنگ ہے وہ پرفیکٹ تھی اس لحاظ سے کہ حضرت یوسف جو ان کا جو الٹیمیٹ مقصد تھا، جس طرف ان کو خدا کو لے جانا تھا کہ مصر کی حکومت دینا تھی، اور وہ والی چیز تو ان کو مل چکی تھی، علمتنی من تأویل الاحادیث، جس کا مظاہرہ انہوں نے قید خانے میں کیا تھا۔ لیکن جو ان کی ایک ڈیسٹینی اور تھی کہ خدا ان کو مصر کی حکومت عطا کرے گا، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کو ترقی ملے گی، اور پیغام نبوت و رسالت اور مضبوط ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ تھی وہ اپنی جگہ پرفیکٹ تھی۔ تو یعنی جیسے اس کی دوسری مثال کہ خدا نے حضرت موسیٰ جو فرعون کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، خدا نے اس پلاننگ کو کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو 10 سال کے لیے مصر سے ہی باہر نکال لیا، لیکن اس لیے کہ پھر وہ واقعاً اس قابل بنے کہ فرعون کا مقابلہ کر سکیں۔ اور جو خدا کے کام ہے وہ تو ظاہر ہے خدا ہی بہتر سمجھتا ہے کہ حضرت موسیٰ قوم کو جمع کر رہے تھے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے، خدا نے عصا اور ید بیضا دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ تو بہرحال یعنی الہی جو پلاننگ ہے وہ اس کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو بالکل ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس، اس کے مقربین میں سے، اور اس نے کہا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، کہ بے شک آج کے یوم، یعنی آج کے یوم کا مطلب فرام ناؤ آن، لدینا آپ ہماری بارگاہ میں ہیں، ہمارے قرب میں ہیں، مکین یعنی ناؤ یو آر اسٹیبلشڈ، اور امین، اور امین یعنی کہ جس پر بھروسہ ہے اور جو لائق بھروسہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ امین ٹرسٹڈ بھی ہیں، ٹرسٹ وردی بھی ہیں، اور اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی جگہ رہنے وہنے کی، ناؤ یو آر فرملی اسٹیبلشڈ، کیونکہ اب بادشاہ ہی آپ کو وہ کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور بتائیں کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بحیثیت غلام ہیں؟ نہیں ابھی تو بادشاہی ہو گئے اور ختم ہو گئی نا سردار وہ ہو گئے. غلامی والی حالت۔ عزیز کے جب محل میں تھے تو کیا تھے؟ غلام تھے. بحیثیت غلام تھے۔ آپ نے دیکھا اس چیز کو اگر کوئی سزا کہے تو اب آپ اس کی عقل کو کیا بولیں گے؟ یہ سزا ہے کہ خدا نے جو پلاننگ کی کہ ان پر سے غلامی والا ٹیگ ہٹ گیا، غلامی ختم ہو گئی، جو وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے ایک مشکل اور مصیبت بن رہی تھیں وہ سب کی سب سبجوگیٹ ہو گئیں، وہ سارے کے سارے لوگ ان کے سر نیچے ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام براہ راست ظاہری اعتبار سے بھی جو ٹاپ لیول ہے اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو خدا ان کے لیے یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں سزا ملی ہے ان کو۔ بتائیے آپ لوگ تبصرہ کیجئے اس پہ۔ نہیں، یہاں تو سزا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوگ ان کی طرف سے ہم دیکھیں تو شاید وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی 7 سال 8 سال کے بعد جو یہ یہاں تک پہنچے ہیں بادشاہ کے پاس، تو وہ پہلے بھی پہنچ سکتے تھے 7 سال پہلے تو، نہیں چونکہ نہیں 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 نہیں
یہ سب باتیں اس طریقے سے نہیں ہوتی. یعنی جیسے اس کا اگر میں مثال کے طور پر ایک بات آپ سے کہوں کہ کربلا کا جو واقعہ جو ہوا اور اس کا جو اتنا امپیکٹ ہے جو بعد میں پوری 11-12 صدیوں سے جاری ہے، یہ کربلا کا واقعہ امام اول کے دور میں بھی ہو سکتا تھا. خدا نے امام سوم کا انتظار کیوں کیا؟ بتائیے. صحیح سوال. بتائیں، خدا 50 سال تک انتظار کیوں کرتا رہا رسول کے ہاں بعد؟ اس کے تو اختیار میں تھا، وہ حالات ایسے کر دیتا کہ بالکل ہو جاتا، پاسبل تھا بالکل. ایسے نہیں ہوتا یہ تھا، بلکہ جو ایک نظام زندگی چل رہا ہوتا ہے خدا کے فیصلے بھی اسی میں ہی ظاہر ہوتے ہیں اور ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر جو مشیت ہے. یعنی جو ایک چیز جی، یعنی کہ خدا اس میں ہی آپریٹ اور فنکشن کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے جی خدا ایک چھڑی لے کے بیٹھا ہے اور ہر ایک کو ہنکار ہے. نہیں، اس طریقے سے نظام خدا ورک نہیں کر رہا ہے. بلکہ آپ اس کو یوں کہیے کہ جو ایک نیچرل ایک فلو آف میٹر ہے، یہ نیچرل فلو آف تھنگز ہے، اس کے اندر مشیت خدا جاری ہوتی ہے. صحیح. اسی سے لوگوں کے فری ول کا بھی پھر وہ ہوتا ہے ہاں کہ ہاں، کوئی مجبور یعنی نہیں کہ ہے. خدا کسی کو زبردستی نہیں کر رہا ہے، صحیح ہے. لیکن جو خدا کے پلانز ہیں، خدا کے جو منصوبے ہیں، خدا کے جو کام ہیں، وہ پھر اس کے اندر ہی اپنا ایک اثر پیدا کرتے ہیں اور ایک نتیجہ دیتے ہیں. صحیح. ایسا تو آپ ہر ایک چیز کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ یہ تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الٹیمیٹلی ہم یہ اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں نا، بھی خدا تو سب جانتا تھا، خدا تو سب کر سکتا ہے، پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صحیح صحیح. تو پھر تو یہ حضرت یوسف والے واقعے سے خدا کی بہت بڑی عظمت مطلب ظاہر ہو رہی ہے کہ واقعی تم ٹھیک ہے. صحیح بات. تو یعنی کہ اب آپ اس چیز کو، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب آپ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ مجھے بتائیں نا کدھر سزا ہے، کدھر ناراضگی ہے. ٹھیک. تو سر اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ ہر کام جو ہے وہ معجزوں کے تھرو نہیں ہوتا، جس طرح ہم ہر چیز کو ایک معجزہ بالکل نہیں ڈکلیئر کر نہیں دیتے ہیں یا نہیں. ایک کرامت ڈکلیئر کر دیتے ہیں. معجزہ فقط یاد رکھیے گا، معجزہ فقط ایک چیز کے لیے ہوتا ہے. بتائیے وہ کون سی جی چیز ہے؟ سر وہ نبوت. جیسے پیغام. ہاں بولیے. جی 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 سر بتائیے. معجزہ صرف جی اللہ کے جو حجت ہے اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے صرف، اور جب پیغام الہی کو پہنچانا ہو، مطلب پیغام الہی ان دا سینس کہ جیسے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا تو حضرت موسیٰ کو ایک دلیل دے کر بھیجا کہ اس وحدانیت کا جو ثبوت انہوں نے پیش کرنا ہے اس کو انڈورس کرنے کے لیے. جی، یعنی اس میں میں ایک اور بات کا اضافہ بھی کر دوں. معجزہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کی عقلیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ پیغمبر جو برہان اور نور اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. ان لوگوں کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ انسان خدا کا منتخب نمائندہ ہے، معجزہ فقط ان کے لیے ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی جی یعنی جو اہل علم و معرفت ہیں انہیں معجزے کی ضرورت نہیں ہے. کردار اچھا سے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ سوال کم آتا ہے. معجزہ کمزور عقل والوں کے لیے. صحیح ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسے بعض معجزات یہ ہر معجزے کے اوپر تو لاگو نہیں کر سکتے اس چیز کو. جیسے قرآن خود ایک معجزہ ہے. قرآن جو ہے وہ معجزہ اس سینس میں نہیں ہے، یعنی کہ جس سینس میں آپ باقی معجزات کی بات کر رہے ہیں نا، قرآن جو معجزہ ہے وہ مطلب ایک دلیل نبوت ہے، یا اس چیز کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. ٹھیک ہے. معجزہ قرآن کس سینس میں ہے کہ اس طریقے کا کوئی کلام نہیں لایا جا سکتا، یعنی اس کا جواب دینے میں انسانی عقل عاجز ہے. ایسی کوئی چیز پیدا کرنا انسان کے اختیار سے باہر ہے. ٹھیک ہے.
لیکن وہ جو فزیکل معجزے ہوتے ہیں نا زیادہ تر، وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں، کس چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ یعنی جیسے حضرت موسیٰ کے لیے جو ان کے مخصوص لوگ تھے، حضرت ہارون، یعنی حضرت ہارون حضرت موسیٰ پر کیا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے ہوں گے؟ نہیں یا نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے جو برہان اسلام کے اولین ہستیاں ہیں کہ یعنی امام علی علیہ السلام ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، یہ رسول خدا پر کس بنیاد پر ایمان لائے تھے؟ کیا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تھے؟ کردار صحیح. تو یعنی کہ پیغمبر کی جو ذات ہے نا، پیغمبر کی ذات خود ایک روشن دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو میں اس آپ میں کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا صحیح ہوں ہے، نا، وہ آپ کی یہی بات ہے سمجھ کہ میں آ رہی، ٹھیک ہے، جی جی برہان ضروری ہے، لیکن اب جیسے فیوچر میں دیکھتے ہیں امام زمانہ کے بارے میں جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر اس وقت بھی یہی ہوگا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ کچھ چیزیں ساتھ لائیں گے اور معجزات بھی دکھائیں گے، جس سے لوگ مان لیں گے کہ یہی، کیونکہ جھوٹے سچے کا فرق ہوگا نا، جھوٹے بھی دعوے دار ہوں گے. تو اس وقت ہم کیا ایسے برہان کے ذریعے سے کیسے پہچانیں گے امام کو، یہ بغیر معجزے تو کے پہچانیں گے یہ امام؟ بات تو وہی ہے نا، یہ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا اس وقت کہ میرے پاس امام کو پہچاننے کا کرائٹیریا کیا ہے. یہ بات تو ہم سب کو سوچنی چاہیے. روحانیت، ٹھیک ہے، یہ تو بات ابھی صحیح ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ میں امام، اور جو اس سے بھی زیادہ سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یعنی کہ امام سے ابھی بھی کیسے تعلق یا رابطہ یا جو معاملہ ہے وہ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. یعنی ہم ابھی کیونکہ تک بھی عام لوگ ہیں. پرابلم جو ہے نا، دیکھیں پرابلم یہی ہوتی ہے اور اس وقت بھی ہوگی جس کے بارے میں روایات میں بھی اشارے موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ نہیں ساتھ کھڑے ہو پائیں گے. یعنی جو اپنے آپ کو منتظرین کہتے ہیں اور مومنین میں شامل کرتے ہیں اور فلاں فلاں، وہ نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اس لیے کہ جو ایک مثال ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی دی ہے 2-3 مرتبہ، کہ میگنیٹ جو ہے نا اس کی طرف جو سرٹن میٹیریل ہیں وہی کھنچتے ہیں جن میں وہ میگنیٹک کیپیبلٹی ہوتی ہے. ہر میٹیریل میگنیٹ کی طرف نہیں کھنچتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ صحیح بات ہے، پتھر یعنی ہے کہ ہم اگر کوئی یہ توقع کرے کہ اگر میگنیٹ ظاہر ہو جائے تو جو کچھ بھی ہے سب میں حرکت پیدا ہو جائے گی اس میگنیٹ کی وجہ سے، تو یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہر چیز نہیں موو غلط کرے ہے. گی۔ نہیں، ہاں غلط. صرف ان میٹیریلز میں حرکت پیدا ہوگی جن میں مقناطیسیت پائی جاتی ہے، جو مقناطیس سے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، جن میں اس کے لیے ایفینٹی موجود ہے، صرف ان میں حرکت پیدا ہوگی. باقی سب وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے. یعنی آپ تو کو ہم پتہ ہے لکڑی، جی سر، پلاسٹک، اس میں کوئی میگنیٹک پراپرٹیز نہیں ہے. جی سر، لیکن اس میں ہم سنتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی زبان میں سنے گا اور وہ ایک الگ ندائے بات ہے، آسمانی سننا آئے گی. سمجھنا وہ سب ایک الگ بات ہے. اور اس میں جو ایک چیز یعنی کہ جو ظہور امام کے حوالے سے ہے نا، کہ اس میں جو بات موسٹ لائکلی ہونا ہے ظہور سے قبل تک، وہ پولرائزیشن ہونا ہے ہیومینٹی میں. پولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ظہور امام سے تک پہنچتے پہنچتے انسانیت نیک اور بد کے 2 پولز میں بہت واضح طور سے ڈیوائیڈ ہو چکی ہوگی. یہ جو بیچ والے لوگ ہیں نا یہ نہیں رہیں گے، جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں نا کہ ادھر نہ ادھر، ادھر کی بھی بات کر رہے ہیں ادھر کی بھی کر رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی بات. یہ والے معاملات ختم ہو جائیں گے. تو اس وقت پھر فیصلہ کرنا بہت انہیں مدلل بھی ہو جائے گا اور آسان بھی ہو جائے گا. یعنی گرے ایریا نہیں ہوگا، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں ہوں گی اس وقت. ہاں جی جی. اور جو کہ جس طرف دنیا بڑھ رہی ہے اس وقت، یعنی کہ یہ اب اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی حکمت خدا ہے، جس کو آپ ایک مصیبت، اور ہم سب ایک مصیبت ہی سمجھتے ہیں نا،
کہ آج کل کے دور میں بچوں پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، میڈیا اور انٹرنیٹ اور یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کی وجہ سے ہر ایک اپنی منمانی کر رہا ہے. یہ بھی اس حکمت کا ہی حصہ ہے، کیونکہ جب تک ہر انسان اپنے بل بوتے پر صحیح اور غلط کا انتخاب نہیں کرتا، اس وقت تک اسے آپ اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے. نہ سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس کسی کی کے وضاحت کیجیے، اس جملے کسی کی کے وضاحت. کسی کے کہنے کی وجہ سے کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا، اپنی وجہ سے انسان اچھا یا برا ہوتا ہے. میں نے کیا چوز کیا، میں نے کیا رستہ منتخب کیا، میں کس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، میں کس رستے کو فالو کرتا ہوں، اس بنا پر انسان کی اچھائی اور برائی آتی ہے. بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا جی میرا سر، جملہ نہیں ایسے سمجھ ہی میں آیا؟ ایسے ہی ایسے ہی ہر شخص اپنے تو اب آج کے دور میں کیا چیز ہو گئی کہ اب وہ جو دباؤ والا اسپیکٹ تھا نا، وہ بہت حد تک پیچھے جاتا جا رہا ہے، کہ ہر شخص کی ذاتی خوبی یا خرابی ابھر کے سامنے آ رہی ہے. ذاتی خوبی، کہ دوسرے کی وجہ سے نہیں، دباؤ میں نہیں، زبردستی نہیں، تم خود کیا ہو. تو اب ماحول دنیا کا کیسا بنتا جا رہا ہے کہ ہر شخص آن ہز اور ہر اون ایکٹ کر رہا ہے، ڈسائڈ کر رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے اپنے بارے میں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں الائنڈ ہیں اس سے، کہ یعنی کہ جو ظہور امام کے حوالے سے جو کچھ بھی ہونا ہے نا، اس سے الائنڈ ہیں یہ باتیں. کیونکہ لوگ جو ہیں پھر وہ اب یعنی اس طریقے کا انسان جو ہوتا ہے کہ جس کو کہ کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جی اچھے ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، یا کوئی کسی کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے، یہ دونوں لوگ جو ہے نا یہ مڈل میں ہیں. یہ ان کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ تم خود کیا ہو. لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ ہر انسان کے لیے اپنا ایک فیصلے کرنے کی سب کو بھرپور آزادی ملتی جا رہی ہے، موقع ملتا جا رہا ہے، اور ہر شخص اپنی ذاتی کوالٹیز کی بنا پر، یہ ذاتی پریفرنسز کی بنا پر اچھا یا برا ہو رہا ہے. صحیح؟ تو اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین. تو حضرت یوسف کے تمام مسائل حل ہو گئے بفضل تعالی. تو پھر انہوں نے جو ایک بات کی، یعنی کہ اب اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیمانڈ بھی کی بادشاہ سے، قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ ان کو اب پتا تھا کہ اب جو مین مسئلہ ہے وہ کس کا آنا ہے، کہ وہ قحط، پہلے خوشحالی، پھر خشک سالی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں. تو اب جو مین مسئلہ ہے وہ ریسورسز آف ارتھ کی مینجمنٹ کا ہے. تو انہوں نے پھر اس پر ہی کہا کہ مجھے علی خزائن الارض، کہ زمین کے خزانوں پر مجھے قرار دو. یعنی کہ اگر ہم آج کی زبان میں بات کریں کہ فائنانس منسٹر یا ٹریجری منسٹر یا ٹریجرار، اس طریقے کا انہوں نے منسٹری مانگی کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو. اور کیوں مقرر کر دو؟ انی حفیظ علیم. اور یہاں سے ہم کو دیکھیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ ملت کے یا امت کے امور کے مطلب ذمہ دار ہوتے ہیں، ان میں بنیادی طور پر کیا دو کوالٹیز پائی جانی چاہیے، حفیظ اور علیم. اور یہ دونوں بھی کیا ہیں کہ یہ صفت مشبہ اس میں آ رہی ہیں. کہ حفیظ کا مطلب ہے کہ میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں، اور حفاظت کرنے والے کا جو مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر خزائن ارض ہے تو خزائن ارض جو ہیں وہ پوری مملکت کا مال اور سرمایہ ہے. تو جو شخص بھی اس پر ذمہ دار ہوگا یا مأمور اور مسئول ہو کر بیٹھے گا، تو اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس کی کیا عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو ضائع کرنے والا نہ بنے. ضائع کرنے والے میں
دو باتیں آ سکتی ہیں، کچھ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ، اپنی خیانت اور بدنیتی اور بددیانتی کی وجہ سے چیزوں کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، تاکہ خود اپنے لیے اس سے میکسیمم پروفٹ گین کر سکیں۔ تو حفیظ، یعنی اس حفیظ میں امانت دار والا ایسپیکٹ بھی موجود ہے اس کے انڈر میں، کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، کہ میں ہر طریقے سے پروٹیکٹ کروں گا اس سارے سرمائے کو لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اور علیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں جب اس کام کو کروں گا تو ایک جاہل اور لا علم انسان کے طور پہ نہیں کروں گا، بلکہ میں بہت زیادہ چیزوں کو اور زندگی کے معاملات کو سمجھنے والا ہوں، اور اس کو بہت ایک نالجبل وے میں اور اسکلفل طریقے سے ان چیزوں کو مینج کرنے والا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دو بہت بڑے کلیمز ہیں، انی حفیظ علیم۔ جی تو جی انہوں نے حضرت یوسف سے ان چیزوں کی ڈیمانسٹریشن کو دیکھا بھی ہوگا، ان کی ذات میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، تو انہوں نے پھر اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، آپ اس پر آ جائیے، آپ اس ماموریت کو لے لیجئے، اس عہدے کو آپ مطلب آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ اس میں میں آ رہی ہے۔ جی اس میں جی یہ چیز ہے، حفیظ علیم ہم نے زیادہ تر جگہ پر دیکھا ہے کہ خدا کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہوں اب یہ چونکہ انبیاء جو ہیں وہ خدا کے صفات کے مظہر ہوتے ہیں، جی تو یہاں پر ہم اس کو کیسے لیں کہ یہاں پہ وہ نارملی جو ہے نا، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ خدا کی طرف ریفرنس کرتے ہیں، جیسے بھی ہم نے ان کی انکساری دیکھی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے ایز یہ دو صفات۔ تو یہاں پہ کیسے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوا یہاں پہ؟ نہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ایک کام کرنے جاتے ہیں، جو بات ابھی میں نے پیچھے کہی آپ سے پوچھی تھی نا، کہ کیا خدا کا غفور و رحیم ہونا انسان کو اپنی ذمہ داری اور اپنی محنت سے بری کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ نہیں کرتا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنا کام کریں گے، جو میری ذمہ داری ہے، جو ہر شخص کی الگ الگ ہے، تو وہاں پر آپ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یعنی اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں کہ پیغمبر اکرم کے بعد جب وہ خلیفہ اول بنے اور انہوں نے اپنی فرسٹ اسپیچ کی، تو انہوں نے اس میں ایک بات کہی کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، اور اگر میں غلط چلوں تو تم مجھے ٹوک دینا یا صحیح کر دینا۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس پر یہی کہا تھا کہ اگر تم کو یہ خدشہ ہے اور یہ چیز ہے کہ لوگ تمہیں ٹوک دیں گے، تو تم اس مقام پہ بیٹھنے کے اہل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جو لوگوں کی رہبری کرنے کے لیے بیٹھے اور کہے کہ میں تمہارے جیسا آدمی ہوں اور غلطی کروں تو مجھے بتا دینا، تو بھائی بندہ خدا، تم نیچے اترو، پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ یہ کیا صحیح بات ہوئی؟ بات ہے، کیوں تم خواہ خواہ بیٹھ رہے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ نہیں ہے طریقہ، صحیح؟ یعنی انسان کا پورا بھروسہ اور ہر چیز یقیناً توکل، تکیہ، اعتماد، بھروسہ سب خدا پر ہے، لیکن ونس یو آر ٹیکنگ یور ریسپانسبلٹی، تو وہاں پر آپ نے مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے، اور ان تمام صفات، یعنی کہ مومن کی بات کیا ہے کہ مومن خدائی صفات کو ایکوائر کرتا ہے تاکہ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے اور خود اس کا مظہر بنے نا۔ ہاں یعنی یہی میرا یہاں سر، پر میرا جو سوال ہے وہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کیا خدا نے فقط انبیاء کو اپنے اسماء و صفات کا مظہر بنایا ہے، یا انبیاء کو اس لیے ہمارے درمیان رکھا ہے کہ ان کی پیروی اور اتباع سے ہم سب اسماء و صفات الہی کا مظہر بنیں؟ جی یہی میری انٹینشن تھی کہ کیا ہم بھی پھر اس طرح سے کبھی کہہ سکتے ہیں کہ انی صحیح، حفیظ علیم؟ ہاں، لیکن اس تکبر کی بنا پہ نہیں۔ نہیں، وہ تو بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، کہ وہ جو چیز ہے اوپر، جو حضرت یوسف کا وہ جملہ ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، اور نفس بہتر ہوتا ہی رحمت رب سے ہے، اور جب خدا کی مغفرت اور رحمت کے سائے میں ہے تبھی نفس ایوالو کرتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب آپ زندگی کے میدان میں آئیں گے تو آپ مضبوطی سے آئیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک رہبری والا رول اور لیڈ لے رہے ہیں
تو آپ جو ہے وہ پیچھے چلنے والوں جیسی باتیں نہیں کریں گے. صحیح ہے؟ صحیح، اور سمجھ میں آ رہا ہے؟ پریزنٹ کریں گے. یس، ٹھیک ہے. ہاں، یعنی کہ جی میں تو بڑا انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہوں. یہ وہاں یہاں پہ کوئی ضروری ہے. انکساری نہیں ہے. صحیح کہ ہے. جب آپ لیڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کو رستہ دکھانا ہے، آپ کو لوگوں کو اٹھانا ہے، لوگوں کی رہبری کرنا ہے. تو یعنی اسی وجہ سے جو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ امام ایسے جملے نہیں بولے گا کہ اگر امام بھی لوگوں کے ساتھ رونے بیٹھ گیا تو پھر وہ ان کو رستہ کیسے دکھائے گا؟ ان کو مصیبت کا مقابلہ کرنے کی تربیت کیسے دے گا اگر وہ خود بھی ان کے ساتھ رونے بیٹھ جائے تو؟ بتائیں آپ. پھر تو سبھی بیٹھ کے رو رہے ہوں گے. ٹھیک. تو امام یہی کہے گا نا کہ میں قوی و مستقیم ہوں، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، چاہے کسی قسم کی بھی پریشانی ہوں، لیکن میری ہمت میں اور میرے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی. امام کو یہ بات بولنا چاہیے یا امام کو وہ بات بولنا چاہیے؟ صحیح بات ہے. حوصلے افزا جس میں صحیح ہے نا. حوصلہ یہ ہمارا کام ہے نا. یہ ہم جیسے لوگوں کا کردار ہے کہ جی مصیبت آئے تو گر جاؤ، پریشان ہو جاؤ، ٹوٹ جاؤ. یہ امام کا کام ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کریں اور جمع کریں. تو انی حفیظ علیم، یعنی میں اس کا اہل ہوں کہ زمین کے خزائن کی میں اس کو مینج کروں اور اس چیز کو لے کر آگے چلوں. ٹھیک. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور گویا اس طریقے سے ہم نے تمکنت یعنی ایک جگہ، جائے قرار، مکان بنا دیا، عطا کر دیا یوسف کے لیے فی الارض. اور یہ ساری کی ساری بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اغوا سے شروع ہوئی تھی اور زمین میں کھو جانے سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جو خدا کے طریقے ہیں وہ پھر اسی طریقے سے ورک کرتے ہیں کہ وہ سب کا سب اینڈ اب کہاں پہ ہوا کہ یعنی وہ چیز کیوں تھی؟ اس لیے کہ یوسف کو زمین میں تمکنت ملے، یوسف کو زمین میں اسٹیبلشمنٹ اور پاور ملے. یتبوأ منہا حیث یشاء، اور اب وہ غلامی والی حالت نہیں ہے. اب وہ زمین میں جس طریقے سے چاہیں وہ حرکت کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. کمپلیٹ اتھارٹی، اور بہت زیادہ جو ان کا اب اسکوپ آف ورکنگ ہے وہ بے تحاشا وسیع ہے. پورا مملکت مصر ان کے انڈر میں آ گئی. اب غلامی کی کیا بات ہے، تو پوری مملکت ان کے انڈر میں آ گئی. نصیب برحمتنا من نشاء، کہ ہم اسی طریقے سے اپنی رحمت کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو یعنی عطا کرتے ہیں. من نشاء، جس کے لیے ہماری مشیت ہوتی ہے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اب یہاں پر جب خدا کہتا ہے نا من نشاء تو فوراً ہمارے دماغ میں بات آتی ہے فیوریٹزم. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر، بلکہ تقریباً ہر جگہ پر ہی جو ہے نا اس کے فوراً بعد ایک اصول بیان ہوتا ہے بالکل یہ مشیت کیوں ہوتی ہے کہ یہ فیوریٹزم نہیں ہے. خدا کی مشیت کس کے لیے؟ وَلَا نُضِيعُ، اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر المحسنین، جو محسنین ہے اس کا اجر. ٹھیک. محسنین کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے. یعنی وہ لوگ جو مقام احسان کے حامل ہیں اور وہ لوگ کہ جن کے عمل میں حسن پایا جاتا ہے، جن کا عمل اور کردار حسین ہو. محسنین، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ معمولی مقام نہیں ہے. محسنین اگر آپ قرآن میں بھی جمع کریں گے نا آیتوں کو تو آپ کو دوسری جگہوں پر آیتیں ملیں گی کہ جس میں خدا نے محسنین کہا کن کو ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو اچھا خاصا آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن ویسے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ایز اے پراپر ڈیفینیشن، تو محسن وہ ہے کہ جو مقام احسان پر فائز ہوتا ہے اور جس کے عمل اور کردار میں حسن پایا جاتا ہے، اچھائی نہیں. اچھا عمل کرنے والا محسن نہیں ہوتا، بلکہ محسن وہ ہوتا ہے کہ جس کے عمل اور کردار میں حسن پایا جائے، جس کی ایک مثال ہم نے آپ کو سمجھائی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے ذریعے سے،
کہ حسن کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہیے مکن علی یوسف فی الارض، یہاں ہم، سے جو ہے نا ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف بادشاہ کے محل میں چلے گئے، اچھے عہدے پر فائز ہو گئے، دنیاوی لحاظ سے ایک خوشحالی آ گئی. ٹھیک ہے، جی. دنیاوی لحاظ سے بھی اگر سوچا جائے تو ٹھیک ہے، اسٹیبلشڈ ہو گئے. جیسے ہمارے یہاں دنیا میں بھی اسٹیبلشڈ لوگ ہوتے ہیں، اچھے دولت والے، جی پیسے جی والے جی لوگ ہیں. جی جی جی. تو کیا یہ وہ والی چیز ان کو حاصل ہوئی؟ کیونکہ ہم اور انبیاء کے کیسز میں یا اولیاء کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اسٹیبلش نہیں کرتا ہے نارملی، جیسے خود رسول اکرم یا اور ہیں. نہیں، اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے انبیاء کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں اچھا. ملتی. کیونکہ اس کے بغیر، یعنی کہ اگر نعوذ باللہ پیغمبر خانہ بدوشی اور در بدری کی زندگی گزارے تو وہ تو ویسے ہی اچھا نہیں ہے، اس کے مقصد کے لیے بھی اچھا نہیں. یعنی آپ جیسے دیکھیں کہ رسول خدا کو بھی خدا نے تمکنت دی یا نہیں دی. مدینہ آپ تشریف لائے اور مدینے میں باقاعدہ ایک حکومت قائم ہوئی جس کے آپ سربراہ تھے. آپ نے وہاں پہ لیڈ کیا اور الٹیمیٹلی پورا جو عرب کا علاقہ تھا وہ سب آپ کے انڈر میں آ گیا 8 ہجری کے بعد. حضرت اس موسیٰ کنفیوژن حضرت ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تمکنت ملی یا نہیں ملی فرعون کو شکست دینے کے بعد، کہ وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے انڈر میں آ گئیں، بنی اسرائیل کے انڈر میں چلی گئی. صحیح کہہ رہے ہیں. مگر اس میں ہمارے پاس جو کچھ ایسی روایات ہیں یا باتیں آتی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بہت قلیل مقدار میں وسائل دنیا تھے، پھر وہ لوگوں سے تھوڑے بہت قرض بھی لیتے تھے. جیسے مولا علی کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے کسی یہودی سے قرض لیا، باغ میں کام کیا. اس طرح کی چیزیں ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں جیسے بھی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے کوئی اسٹیبلشڈ لوگ نہیں تھے، جو ہمیں نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلام اپنے مطلب وہ ہو رہا تھا، اسلام خود اسٹیبلش ہو رہا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. انیشل فیزز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر یہ مشکلات تھیں. اور اس کے بعد یعنی چاہے آپ حضرت یوسف کو لیں، حضرت سلیمان کو لیں، حضرت داؤد کو لیں، کہ جو بادشاہ بنے باقاعدہ، جو پیغمبران، ان کی ذاتی زندگی بہت سادہ تھی. یہ ایک دوسرا پہلو. یعنی ان کی ذاتی زندگی جو تھی وہ بالکل بھی کسی کنگ لائک نہیں تھی. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، بالکل. یعنی حضرت داؤد جو تھے وہ زریں بنا کے بیچتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی قسم کا کوئی کام کر کے چیزیں کچھ چھوٹی فروخت کر کے بیچتے تھے، جس سے اپنا کھانا پینا چلاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کی زندگی جو تھی، اور پھر حضرت یوسف نے سب سے بڑا کام کیا کیا تھا کہ جو شاید ان کے پورے مملکت نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، یعنی جو بعد میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے، کہ یہ جو غلہ جمع کر کے انہوں نے صرف مصر کے لوگوں کو تھوڑی فیڈ کیا ہے ان 7 قحط کے سالوں میں، اطراف کے بھی سارے لوگوں کو بلا بلا کے. اور اچھا. اس طریقے ٹھیک ہے. سے یعنی کہ یہ جو حضرت یوسف کے بھائی تھے حضرت یعقوب، کوئی مملکت مصر میں تھوڑی رہتے تھے، باہر تھے. مطلب اس سے باہر کے آؤٹسکرٹس میں کہیں تھے. کنعان نام لیا جاتا ہے اس بستی کا جہاں پر یہ لوگ آباد تھے. تو یعنی جس طریقے سے لوگوں کی خبر گیری کرنا، ان کو ان کی پریشان حالی اور اس میں کرنا، یہ کون بادشاہ کرتا ہے؟ اتنی فکر کون کرتا ہے لوگوں کی؟ صحیح ہے. اس میں شاید میں کوئی ڈفرینس نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ میں اس طرح سے بارہا سنا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ جیسے شاید یہ دنیا ڈفرینٹ ہو، دنیا جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ و ہوں لائب. صحیح ہے. یہ تو اللہ و لائب نہیں ہے جو ڈیفینیٹ جو خدا نے دیا ہے، یہ وہ کچھ ہوں اور چیزیں ہیں. یہ ہوں مقام و مرتبہ دیا ہے، ہوں کریڈیبلٹی دی ہے. لیکن پھر جیسے اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو معیار ہم لوگوں کے ذہن میں ہے، پیسہ، دنیا، مال دولت وغیرہ وغیرہ، ہوں تو ہوں ہمیں یہ سنا تھا کہ اگر یہ جیسے حدیث بھی ہے کہ خدا نے آل محمد کے لیے جو ہے وہ علم کو چنا ہے، اور ان کے غیروں کے لیے جو ہے وہ دنیا کو. اس طرح کی احادیث ہیں. پھر ایسی احادیث جی. ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا جو ہے وہ یہ انبیاء سب سے ہوں زیادہ اولیاء ہوں حقدار تھے ہوں کہ ہوں اللہ ان کو دیتا. اگر نہیں دیا تو ہوں خدا نے خواصہ ذلیل تو نہیں کیا نا، کیونکہ پھر ہوں وہ ایسی چیز ہی ٹھیک. نہیں ہے کہ وہ دی جائے. جی تو جی. کنفیوژن یہاں پہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی، یہ وہی چیزیں دی ہیں جس کے بارے میں ہم احادیث میں سنتے ہیں کہ کوئی بے حیثیت ہیں، یا وہ کچھ کیا چیزیں جس کو
اسٹیبلشمنٹ میں ہاں، آپ یعنی کہ شروع یعنی جب ہم نے بھی آپ کے سامنے دنیا اور وہ والی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک فائن لائن ہے. ہم جو جس چیز جگہ پہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ارض و سماوات کو ہم دنیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی غلطی تو یہ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ دنیا کے بارے میں جو حیات دنیا کو کہا گیا وہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس والی دنیا سے تو تمام معصومین اور اولیاء خدا بالکل جدا ہے. یہ والی دنیا تو سرے سے ہی نہیں ہے. زینت تفاخر تکاثر والی اور لعب و لہب والی جو دنیا ہے اس کا تو ان کے پاس جتنا بھی مال آ جائے یا جتنے بھی وسائل ان کے پاس آ جائیں تو وہ ان 5 چیزوں کا ان کی زندگی میں گزر نہیں ہے. یعنی وہ دنیا سے ہمیشہ بری اور پاک ہیں اس سینس میں کہ جو دنیا جس میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. کیونکہ اگر میرے پاس مال آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے جاؤں گا بڑا سا گھر بنواؤں گا, اس کو سجاؤں گا, پارٹی میں کریں. بڑی بڑی گاڑیاں خریدوں گا. تو میں تو دنیا میں تمکنت ملتے ہی لہو و لعب و زینت تفاخر تکاثر میں پھنس جاتا ہوں جا کے. ٹھیک. تو یعنی کہ یہ چیز ہمارے کردار میں اور ان کے کردار میں کہ تمکنت فی الارض ملنے کا مطلب ان کے لیے الہی اہداف اور مقاصد کی تکمیل ہوتا ہے, اور ہمارے لیے تمکنت فی الارض ملنے کا مطلب لہو و لعب و زینت تفاخر و تکاثر ہوتا ہے. تو تمکنت فی الارض پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس سے. یعنی امام علی علیہ السلام نے جب وہ دنیا کی مذمت میں خطبات دیے ہیں تو آپ اس وقت اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ تھے, حاکم تھے. تھا ایسا یہ نہیں تھا؟ بتائیں. سن نہیں پائے, کیا یعنی سوال تھا؟ آپ جی سوری سن نہیں پایا, کیا سوال تھا آپ کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دنیا جو ہے وہ میری نظر میں یہ پھٹی پرانی جوتی سے بھی حقیر و کمتر ہے, اس وقت آپ اس مملکت کے حاکم اور خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں, ظاہری اعتبار سے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف آپ خلیفہ اور حاکم بھی ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کی پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم قیمت ہے میری نظر میں. تو یہ کنٹراسٹ نہیں ہے؟ بظاہر تو کنٹراسٹ ہے, لیکن چونکہ ٹھیک. وہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمکنت فی الارض مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہونی ہی مومنین و صالحین کے ہاتھوں میں چاہیے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ تمکنت تو خدا نے رکھی ہی صالحین اور متقین کے لیے, یہ کفار و مشرکین کے لیے تھوڑی ہے. یہ تو غاصبین ہیں سارے. ان کو تو ڈیفینیٹلی مار کھا کے نکلنا ہوگا یہاں پہ. یہ تو غاصبین ہیں. صحیح تو ہے. اس میں کون سا مسئلہ ہے تمکنت فی الارض کے اندر؟ ہاں ٹھیک ہے, مسئلہ وہاں پر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جب یہ سب چیزیں آتی ہیں تو پھر ہم اس رستے پہ لگ جاتے ہیں. پرابلم وہاں پہ آتی ہے. اچھا صحیح ہے, ہمارے پاس آتی بھی کیسے ہیں؟ اس میں یہاں میں نا آنے کا ہی سوال ہے. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء وغیرہ اتنی آپ اسٹرگل بھلے سے حلال سے لے لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. یعنی مسئلہ اس کا بھی ہے نا کہ ہم جب حلال کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی پھر ہم یعنی غلط چیزوں میں خدا فراموشی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں نا. وہ ٹھیک ہے سر, لیکن حلال میرا سوال یہ نہیں, میرا سوال یہ نا جیسے نارملی حوث ہماری ہوتی ہے کہ ابھی میرے پاس اتنے ہیں, اتنے ہزار, اتنے لاکھ ہو جائیں, اتنے ہو جائیں, ایک ہماری نیچرل حوث ہے جو ہم یوں ادھر سے نکالتے ہیں. ٹھیک. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بھائی میرے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہوں اور میں اس کو غریبوں میں خرچ کروں گا, لیکن یہ کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو دنیا میں مگن ہونا پڑے گا. یعنی کہ آپ یہی نکل تو جائیں بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایون حلال کے رستے سے بھی جائیں گے تو حلال کے رستے میں بھی آپ جو ہے نا وہ خدا کو فراموشی کی طرف جا رہے ہیں. یہی چیز
تو جی پھر مطلب یہ جی تمکن ہونا جو ہے نا، یہ کوئی آئیڈیل چیز تو نہیں ہوئی نا پھر اس طرح سے، یعنی یہ اس طرح ہر سے انسان یہ ہر انسان کو اپنے بارے میں خود پتا ہونا چاہیے. یعنی میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے کہ ہم تمام اخلاقی معاملات کو حلال و حرام اور فقہ میں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہماری ہر جگہ ہی نظر میں مصیبت پڑ گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ جائز ناجائز یا اس قسم کی رولنگ سے نہیں سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پتہ آپ کو خود ہونا چاہیے. آپ کو اپنے نفس پر بابصیرت ہونا چاہیے کہ میں کتنا آگے جاؤں گا تو برداشت کر پاؤں گا، اور اس سے اگر قدم آگے بڑھاؤں گا تو پھر مصیبت میں پڑوں گا. جبرائیل نے کہا تھا نا کہ اب اس سے ایک قدم آگے نہیں جا سکتا. یہی تو ٹھیک ہے، پہچان ہے نا عقل مند کی. صحیح بات ٹھیک ہے. ہے، ہم تو ہر چیز میں اپنی عقل بند کر لی اور اس کے بعد جی حلال حرام بتا دو. ایسے تھوڑی زندگی چلتی ہے. صحیح ٹھیک ہے. یعنی اس سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اب ہر کوئی اپنی حساب سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلش ہونا زیادہ بہتر ہے، نہ ہونا بہتر ہے، کون سی حالت بہتر ہے، آپ اس کو پہ وہ اور رہے. ہر نفس کے حوالے سے یہ حالات مختلف ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو دولت دنیا اور دولت آخرت دونوں جمع کر لیں. بالکل پاسبلٹی ہے یہ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ انسانوں کے اندر یہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل میں پڑ جائیں گے. یعنی کہ آپ اگر مومن ہیں تو خدا پھر یہ فیصلے آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، اگر انسان واقعاً مومن ہے تو وہ اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ خدا کچھ چیزوں کے آگے بالکل دیوار کھڑی کر دیتا ہے. ہمیں بعض اوقات برا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن بعد میں جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس وقت وہ چیزیں ہمیں مل جاتی، اگر ہم اس رستے پہ چل پڑتے، تو پھر آج ہم وہ نہیں ہوتے جو ہمیں ایمان کے حوالے سے جو بہت کچھ ملا. بالکل 100% ایگری. یعنی خود میں اپنے بارے میں کہ جب ہم اپنے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہے تھے 80s میں، تو ہر ایک جا رہا تھا US UK. تو ہم نے بھی اس شوق میں مطلب ٹوفل ووفل کے نمبر بھی بہت اچھے آ گئے تھے، لیکن میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا. ٹھیک ہے، اور میں آج اس چیز کو سمجھتا ہوں یا میں اس بات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو اس کے بعد ہوئیں، اور کہ میں اگر وہاں چلا جاتا اس وقت، ٹھیک ہے دنیاوی طور سے ہو سکتا ہے میں بہت آگے نکل جاتا، میں بہت دولت مند ہو جاتا، لیکن وہ سب کچھ جو خدا کا فضل و برکت دوسرے رستے سے آئی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اس وقت چلے گئے اپنے کلاس فیلوز کو یا دوستوں کو ساتھیوں کو، ٹھیک ہے، تو میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں خدا کا کہ صحیح ہے. مجھے میری زندگی میں ظاہراً تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، مجھے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی آئی ایم اے مچ بیٹر مین. تو وہ وہی بات ہے نا کہ آپ بندہ جو ہے مومن کہتے کس کو ہیں؟ جو اپنی زندگی کا معاملہ اپنے رب سے کرتا ہے. مومن کی یہ ڈیفینیشن ایگری کریں گے آپ لوگ؟ اپنے رب سے، صحیح بات ہے بالکل. مومن اس کو کہتے ہیں. رب آپ کو صرف رب خالی حضرت یوسف کا رب تھوڑی ہے. حضرت یوسف کا تو واقعہ خدا نے سنایا ہی اس لیے ہے ہمیں کہ یہ چیز تمہارے لیے بھی اویلیبل ہے، آؤ کرو مجھ سے ڈیل. یہ ایک آیت ہے، اس میں دیکھیے گا کہ محسنین کے حوالے سے نا، محسنین اور متقین کے حوالے سے کیا صفات سورہ والذاریات، کہ محسنین کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں بیان کی گئی. تو ایسے ہی اگر آپ انشاءاللہ محسنین کو سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کے آیتوں میں ہی مل جائے گا. تو ہم اب آیت 57 پہ ختم کرتے ہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
کہ یہ جو کچھ بھی خدا نے یوسف کے ساتھ کیا یہ دنیا میں ان کی عزت افزائی تھی، کرامت تھی، اور ڈیفینیٹلی میں نے کہ اس میں حضرت یوسف کے لیے پرسنل چیز نہیں تھی، کیونکہ جو بھی یعنی بحیثیت پیغمبر ہونے کے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کس لیے تھیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے دین خدا کو تمکنت ملے، دین خدا مضبوط ہو اور اس کی تبلیغ بہتر طریقے سے ممکن ہو سکے، جو کہ اگر حضرت یوسف اور یعقوب اگر اپنے اس گاؤں والے علاقے میں ہوں تو شاید وہ نہ ہو، لیکن اب ایک سینٹرل جو پاور ہے، ایک مرکزی حکومت ہے اس دور کی، وہ ان کے ہاتھ میں آئی، اور یعنی اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت اور حکومت اسلامی کا موجود ہونا بے انتہا ضروری ہے، یعنی انسانوں کی بالعموم ہدایت کے لیے، بالخصوص نہیں، بالعموم ہدایت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمکنت عطا کی زمین میں، اور پھر اس کے بعد خدا یہاں بھی ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ آخرت کا اجر دنیا میں مملکت و سلطنت ملنے سے کم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ بلکہ خیر کا مطلب کیا ہے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بہترین نظر ہے خیر بہترین آخرت کا۔ اس سے بہتر ہے، جتنا دنیا میں ملا اس سے بہتر ہے، صحیح ہے؟ جتنا دنیا میں یہ نظر آ رہا ہے اس سے بہتر ہے۔ للذین، کن لوگوں کے لیے؟ آمنوا وکانوا یتقون، اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ، کیونکہ یہ ایک اور بڑا زبردست کنسپٹ ہے۔ آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ متقی تھے، ایمان سے پہلے متقی تھے۔ ایمان سے پہلے متقی۔ ٹھیک ہے، یہ خود ایک بہت، اور جو عالی انسان ہے نا، اعلیٰ معیار کے انسان ہیں، ان سب میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا تقوی ایمان کے بعد نہیں ہوتا، ایمان سے پہلے ہوتا ہے۔ یہاں پہ کم از کم ان لوگوں کی بات ہوئی ہو جو پیدائشی مسلمان نہیں ہیں۔ وہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے پیدائشی، فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ کون کہاں پیدا ہوا، کہ کس کا کیا نام تھا نہیں نام تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا لوگوں کی نظروں میں بہت اہم ہے۔ جی، آمنو ظاہری اظہار ہے ایمان کا یا دل سے؟ مطلب اگر اس کو ہم آمنو جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، آمنا کا ظاہری کیا طور پہ، مطلب؟ آمنا کا مطلب ظاہری نہیں، طور پہ ظاہری ایمان کیا ہوتا ہے؟ نہیں ظاہری ایمان نہیں، تو مطلب کوئی چیز جیسے ہی نہیں ہوتی، اناؤنس کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح ہے، جس طرح مطلب یہ حضرت ابو طالب کا معاملہ ہے خدا کی نظر میں اناؤنسمنٹ، یہ وہ پیدائش، یہ سب نہیں حیثیت ہے۔ خدا کی نظر میں اہمیت فقط اور فقط انسان کے نفس اور قلب کی ہے، اس کی کیا حالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظواہر لوگوں کے لیے ہیں، خدا کی نظر میں اس کی کوئی ورت نہیں ہے کہ تم ظاہری طور پر کیا دکھاتے ہو یا کیا نہیں دکھاتے ہو، یا لوگوں کی نظر میں تمہارا امپریشن کیا ہے، یہ لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، اس کی خدا کی نظر میں کوئی ورت نہیں۔ بے شک۔ یہاں پہ ہم جناب وہاب قلبی کی بات کر سکتے ہیں کہ پہلے سے وہ متقی تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی میں آواز وہی سننا پڑتی؟ انشاءاللہ اس کی میں نے کہا نا، اس کو کھولنا ہے، کیونکہ یہ آسان جملہ نہیں ہے کہ یہ بات کیا ہوئی کہ ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی تھے، کیونکہ ہماری سمجھ میں یہ ہے نا کہ تقوی ایمان کے بعد آتا ہے، لیکن بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ پہلے کیسے آ رہا ہے تقوی؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو، یعنی اب جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو دنیا اور آخرت دونوں کی کرامت جمع کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی فضیلتوں کو جمع کریں گے۔
جی اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ اگر ہو تو ہم یہ سوال بھی لے سکیں کہ بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ کی جو ہے وہ غار ہرا کی جو زندگی تھی، یعنی اسلام کا 40 ایئر سے پہلے جو وہ غار ہرا جاتے تھے اور وہ عبادات کرتے تھے، ہمارے پاس کیا اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں کہ وہ یہی سیم دو نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، وہی سیم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، تو اس وقت پھر وضانے وغیرہ تو نہیں تھی، یا پتہ وہ نہیں، کیا تھی وہ عبادات؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے نماز ہو سکتا ہے. میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. غار ہرا پہ بھی تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی تھی، بہت اچھا میں ہوگا. وہ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک. فی بہت امان شکریہ، اللہ. خدا حافظ. بہت شکریہ جی، بہت تھک تو نہیں جاتے آپ لوگ جزاک اتنی اللہ خیر. نہیں نہیں سر، نہیں ہم سر، جب آپ انتظار کرتے ہیں. اتنی جب آپ کہتے ہیں گفتگو کر ختم کے کر رہا ہوں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ کلاس ختم ہو رہی ہے. انتظار کرتے ہیں سر. چلیں انشاءاللہ. الحمدللہ. بہت جزاک شکریہ. خدا کو خدا سلامت حافظ. رکھے امام کی ضمانت میں. خدا حافظ. بہت شکریہ.